اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ایک دلچسپ قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور کافر کی بیٹی کا کہ آپ نے کافر کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا سلوک کیا کہ وہ دونوں مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر بارگاہ رسالت میں آئی اور تھوڑا سا سر سے دوپٹہ، سر کے چند بال یا ایک بال نظر آ رہا تھا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عمر، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو کر فرمایا، عمر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چادر اٹھا کر بچی کے سر پر رکھی۔ فرمایا، بیٹا، میرے صحابہ آپ کو قید کر کے لائے ہیں، میرے پاس رہنا چاہو تو رہو، واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ وہ لڑکی کہتی ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قربان جاؤں، میرے ماں باپ بھی قربان آپ کے فیصلوں سے۔ آپ نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ 2 دن اور 2 راتوں کے بعد آپ کے پاک اصحاب دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے عتیٰ بن حاتم یعنی حاتم کا بیٹا باہر آیا۔ جب بہن کو غیر محرم صحابہ کے ساتھ دیکھا تو غصے میں آ گیا۔ پہلا سوال بہن سے پوچھا، مسلمانوں کا نبی کیسا ہے؟ بہن بھاگ کر آگے ہوئی، بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، بھائی، غلط لفظ منہ سے نہ نکالنا، میرا باپ بھی میری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا جو محمد عربی نے کی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ صحابہ کا کردار کیسا ہے؟ کہنے لگی، نماز کا ٹائم ہوتا تھا، یہ نماز پڑھتے تھے، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے میرا نہیں دیکھا۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا، اگر مسلمانوں کا نبی اتنا اچھا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوئی؟ کہنے لگی، دل چاہتا تھا مسلمان ہو جاؤں، پھر سوچا کہیں بھائی جہنمی ہو کر نہ مر جائے، تمہیں لینے آئی ہوں، آؤ دونوں بہن بھائی نبی کے قدموں کو چوم کر جنت کی بہاریں نہ لوٹ لیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے بتاؤ، میرا نبی تو کافر کی بیٹی کو عزت دیتا ہے، تم ایک آدم کی اولاد ایک مسلمان بہن کے ساتھ وقت پاس کر رہے ہو، مجھے بتاؤ، کل کو حسین کے نانا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ وہ کملی والا کافر کی بیٹی کے سر کا دوپٹہ نہیں گرتا دیکھ سکتا، تم اپنے مسلمان بہنوں کی عزت سے کھیلتے ہو۔ وہ کالی زلفوں والا سونا نبی، اس کے صحابہ 2 دن 2 رات کے بعد ایک نامحرم کو بنا دیکھے گھر پہنچاتے ہیں، تم ہر وقت اپنی مسلمان نامحرم بہن کو دیکھنے کے طلبگار ہو۔ کوئی بہن بیٹی سڑک پر، اسکول، کالج میں اپنے کسی مقصد میں، اپنی کسی مجبوری میں کام پر جا رہی ہے تو تم ایک گندی لومڑی کی طرح کی نظروں سے اسے دیکھ رہے ہو۔ جو نبی کافر کی بیٹی کو پوچھتا ہے، بیٹا جانا چاہو تو جا سکتی ہو، رہنا چاہو تو میں تمہارا باپ ہوں، تم اس نبی کے امتی ہو کر اپنی مسلمان بہن کو سارا دن ناجائز تعلقات سے باتیں کر رہے ہو۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ کل کو کملی والے نے پوچھ لیا کہ میں تو یہ سبق دے کر آیا تھا، تم نے کیا کیا، تو کیا جواب دو گے؟ ان بہنوں سے بھی کہوں گا، اپنے والدین کی عزتیں، ان کی قدریں رکھیں۔ غیر محرم مرد سے آپ کا صرف ایک رشتہ بنتا ہے، نکاح کا رشتہ، ورنہ یہ سب تمہاری عزتوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ سے معافی مانگ لو، وہ مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے، پاکیزہ زندگی گزارو، یہی ہمارا حق ہے۔ دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔